السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں اشفاق چشتی۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے جیمز مارسیا آئیڈینٹی اسٹیٹس تھیوری۔ جیمز مارسیا نے ایرکسن کی تھیوری کی سٹیج 5 کو بیس بنا کر، جس میں آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن کا ذکر ہے، اس میں ایرکسن یہ کہتا ہے کہ اگر بچے کو مواقع فراہم کیے جائیں اور وہ پازیٹیوٹی اس کے اندر ہو اور وہ سیکھتا جائے تو وہ اپنی شناخت بنا لیتا ہے، ادروائز وہ رول کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس نے دو چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی تھیں آئیڈینٹی کے بارے میں، کہ یا تو وہ شناخت بناتا ہے یا پھر وہ رول کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، تو اپنا کردار پہچان نہیں پاتا اور اپنی ذمہ داری کو وہ بھول جاتا ہے اور اپنی شناخت نہیں بنا پاتا۔ لیکن جیمز مارسیا نے کہا کہ شناخت کے لیے اس نے کہا کہ یہ 4 سٹیجز ہیں ہونی چاہیے اس کی، اور یہ 4 طرح سے ہونی چاہیے۔ اس کی 4 اس نے ٹائپس بیان کی، جس کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1 اس نے کہا کہ آئیڈینٹی اچیومنٹ۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیمز مارسیا کہ یہاں پہ اگر اسٹوڈنٹ کوشش کرتا ہے، بچہ کوشش کرتا ہے، اپنی شناخت بناتا ہے اور اس کے اندر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اپنی ڈے ٹو ڈے ایفرٹ کے ساتھ اپنی اچیومنٹ کو یا اپنے ٹارگیٹ کو، اپنے گولز کو، وہ جو اس نے سیٹ کیے تھے وہ اچیو کر لیتا ہے، تو اس نے اپنی شناخت کو پا لیا۔ تو اس سٹیج میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آئیڈینٹی اچیومنٹ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آئیڈینٹی ڈیفیوژن۔ آئیڈینٹی ڈیفیوژن کیا ہے کہ یہاں پر جو سبجیکٹ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے اوپر ورک ہو رہا ہے، جو اپنی شناخت بنا رہا ہے، تو وہ اپنے آپ میں تھوڑے ٹائم کے بعد تبدیلی لے آتا ہے، اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ چینج کرتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل اس نے اگر کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے، کوئی ایک کام شروع کیا ہے، تو کچھ دنوں بعد اس کو پھر تبدیل کر لے گا، کسی اور میں اپنی ایفرٹ لگا دے گا، یا کوئی اپنے زندگی کا ایک مشن بنایا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، تو کچھ عرصہ اس پہ کام کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب تو میں ٹیچر بننا چاہوں گا، تو پھر کچھ ورک کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے لائر بننا ہے۔ تو اب اپنی منازل کو جو ہے وہ چینج کرتا رہتا ہے، اپنے ٹارگٹس کو چینج کرتا رہتا ہے، تبدیل کرتا رہتا ہے، تو وہ آئیڈینٹی ڈیفیوژن کا شکار ہے۔ تو اس میں پھر کامیابی کے پہلو جو ہے وہ کم نظر آتے ہیں۔ تو اس سٹیج میں اس طرح کے اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں جو آئیڈینٹی ڈیفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جو بیسٹ ہیں وہ آئیڈینٹی اچیومنٹ جو والے ہیں وہ اچھے ہیں، کہ جو اپنی ایک گول سیٹ کرنے کے بعد اس کو پھر اچیو کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ہی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ اس کو آئیڈینٹی اچیومنٹ کہا گیا، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کامیابیاں لائیں اور ایک ہی جگہ پہ ورک کرنے کے بعد اپنا نام بنا لیا۔ جس طرح سے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس طرح کی ہستیاں جو تھے، یہ عام مشہور و معروف شخصیات تھیں، تو انہوں نے اپنی کوشش کی، تو کوشش کے ساتھ اپنا نام بنایا اور اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت حاصل کی، تو یہ آئیڈینٹی اچیومنٹ ان کے اندر ہے۔ آئیڈینٹی ڈیفیوژن پہلے ڈسکس کیا کہ جو اپنے آپ میں تھوڑے وقت کے بعد تبدیلی لاتے ہیں، ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چینج کر لیتے ہیں، تو وہ طے نہیں کر پاتے کہ انہوں نے بننا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور بار بار تبدیلی کی وجہ سے وہ ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پہ آئیڈینٹی مورٹوریم۔ آئیڈینٹی مورٹوریم کیا ہے؟ آئیڈینٹی مورٹوریم یہ ہے کہ اس میں مورٹوریم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ یا رک جانا۔ تو یہاں پہ ایسی شناخت کی جو شناخت بنانے والا ہے، ایک طالب علم ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ بچہ جب بھی یا انڈیویجول تو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، کہ اپرچونٹی کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اچھا موقع آئے تو اس کو حاصل کر کے اپنی شناخت بنائی جائے، اپنا نام بنایا جائے، کہ ویٹ میں ہوتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے، رکا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوتا ہے، تو اچھے اپرچونٹی کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کو کوئی گڈ اپرچونٹی ملے تو اس کو وہ ویل کر کے کامیاب ہو جائے۔ فار ایگزامپل کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اچھی کوالیفیکیشن حاصل کی ہے، تب وہ ویٹ میں ہے کہ اچھی کوئی جاب آتی ہے تو اس کے بعد میں اپلائی کر کے اس میں کامیابی حاصل کر لوں گا، یا اس طرح سے کوئی اگر بزنس کا اچھا موقع ملتا ہے تو اس میں سیٹ ہو جاؤں گا، تو اپنی شناخت بناؤں گا۔ تو یہ انتظار میں رہتے ہیں اس طرح کے لوگ، آئیڈینٹی مورٹوریم والے۔ اسی طرح سے آئیڈینٹی فورکلوجر ہے۔
آئیڈینٹی فورکلوجر والے یہ افراد اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو جیمز مارسیا کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی اپنے آپ کو سیٹ کر لیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کا باپ جو ہے ٹیچر ہے تو اس نے پہلے سیٹ کر لیا تو میں نے بھائی ٹیچر ہی بننا ہے، تو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے ان کا معاملہ. اور یا اگر کوئی وہ ڈاکٹر ہے ان کے پیرنٹس میں سے، یا اگر کوئی ان کے عزیز و اقربا میں سے، ریلیٹیوس میں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جی لائر ہے تو میں نے بھی لائر بننا ہے، وہ ڈاکٹر ہے تو میں نے بھی ڈاکٹر بننا ہے. پہلے سے پری پلانڈ ہوتے ہیں. تو ایک ہی طرف ان کا ہوتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی کوشش نہیں کرتے کہ کسی میں ایفرٹ کریں، تو اس حساب سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے افراد جو ہیں وہ فورکلوجر، آئیڈینٹی فورکلوجر سے اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو یہ تھے جیمز مارسیا کی آئیڈینٹی اسٹیٹس، جو کہ اس نے ایرکسن کی ففتھ سٹیج سے آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن سے اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور اسی سے اس نے اس کو پک کر کے اس کے پھر 4 سٹیجز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا تھا. اور ایرکسن کی یہ سٹیج، باقی تو ویسے ہی پوری جو ہے وہ کرائسس کے بارے میں، آئیڈینٹی کرائسس کے بارے میں ہے، لیکن 5th سٹیج جو ہے یہ مشہور ہے اسپیشلی آئیڈینٹی کرائسس کے حوالے سے. تو اس نے اسی کو بیس بنا کر اس کے اوپر ورک کیا تھا. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.